اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج ہم نے اللہ کی پاک کتاب سے 8ویں سپارے کا پچھلا نصف سنا اور 9ویں سپارے کے 3 پاؤں سنے۔ سورۃ اعراف مکمل سنی۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی جگہ ہے، اسے اعراف کہتے ہیں، عرف سے ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے انہیں یہاں پر رکھا جائے گا، وہ جہنم کے اور جہنمیوں کے دیکھیں گے، کہیں گے اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ نہ کر۔ جنتیوں کو دیکھیں گے، ان کی تمنا کریں گے کہ ہمیں ان کے ساتھ کر۔ تو ایک مدت تک انہیں درمیان میں رکھا جائے گا، اس درمیان کی جگہ کا نام ہے اعراف۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ مسلمان ہوں گے جن کی نیکیاں یا بدیاں برابر ہوں۔ کچھ عرصہ انہیں اس جگہ پر روکا جائے گا، پھر ان کی شدید تڑپ پر، دعاؤں پر ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ بات کہتے ہیں وہ جنہوں نے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں جان تو دی، لیکن ماں باپ سے اجازت لیے بغیر چلے گئے، شہید ہوئے لیکن ماں باپ سے اجازت نہ لی، تو یہ بات سیدھی جنت میں جانے سے رکاوٹ بنی۔ اس لیے ایک مدت کے بعد پھر ان کے لیے فیصلہ ہوگا جنت میں جانے کا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جہنمی اور جنتیوں میں فاصلہ بہت ہوگا، لیکن ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے۔ وہ کہیں گے تھوڑا سا پانی کا ایک قطرہ تو ہمارے پاس ڈال دو۔ وہ کہیں گے یہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ ان کے نیچے بھی آگ کی چادریں ہوں گی اور اوپر لحاف بھی آگ کے بھڑکتے ہوں گے۔ کیا حال ہوگا اس کا؟ اور جنہوں نے اللہ کے احکامات کی سری خلاف ورزی کی، نبیوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، اللہ فرماتے ہیں جیسے دنیا میں سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا مشکل ہے، ایسے ہی کفار کا جنت میں داخلہ ناممکنات میں سے ہے۔ شروع صورت میں اللہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ پر ہم نے ایک کتاب اتاری ہے، دل میں تنگی محسوس نہ کرے۔ ایذائیں آتی ہیں اللہ کے راستے میں اور آپ کی طبیعت کے خلاف یہ باتیں بھی کرتے ہیں، اور جب حق کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ تسلی کا مضمون اللہ نے بیان کیا۔ ساتھ ہی اللہ نے بیان کیا قیامت کے دن امتوں سے بھی پوچھا جائے گا اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں پوچھا صحابہ کرام سے، میں نے اللہ کا حق پیغام پہنچا دیا؟ انہوں نے کہا پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا۔ فرمایا اللہ گواہ بن جا، اے اللہ گواہ بن جا، اے اللہ گواہ بن جا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ میزان حق ہے، قیامت کے دن تولے جائیں گے اعمال۔ ایک تو وزن ہوگا ایمان اور کفر کا، جو ایمان والا ہے پلہ جھک جائے گا، یہ کافر نہیں تھا، لہذا یہ تو فیصلہ ہو جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے نجات ہے۔
کافر کا کفر کا پلہ ہوگا، ایمان نہیں ہوگا۔ دوسرا جو وزن ہوگا وہ ایمان والے کے اپنے نیکی اور بدی کا ہوگا۔ اس میں 3 قسم کے وزن ہوں گے۔ ایک وزن جو ہے اعمال کا ہوگا، اللہ یہ جو عمل ہے رب العالمین انہیں بھی تول کر دکھائیں گے۔ اعراض ہیں، اللہ انہیں جسم جیسے ہم سردی گرمی کو تولتے ہیں، بخار اور ہوا کو تولتے ہیں، اللہ ان اعمال کو تولے۔ تھوڑا سا پانی لینا۔ دوسرا یہ ہے صحیفے تولے جائیں گے جن پر اعمال درج ہے، اور تیسرا قول یہ ہے اللہ جسم بھی تولیں گے۔ حدیث شریف میں ایک بھاری بھرکم آدمی ہوگا کافر، رائی کے دانے کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ ایک مومن مختصر ہوگا لیکن ایمان کی وجہ سے احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت کا قد مبارک چھوٹا تھا، بڑے علم کے بڑے سمندر تھے۔ ایک دفعہ پیلو کے درخت پر چڑھے ہوئے ہیں، لوگ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میزان کے اندر آخرت میں ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی۔ ایک اللہ کے مراحل میں خسروانہ بھی ہوں گے۔ وہ کیا؟ ایک آدمی کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، 99 دفتر برائیوں کے ہوں گے۔ کہا جائے گا یہ تیرا برائیاں صحیح ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں اقرار کرے گا میرے مولا واقعی یہ سارے میرے گناہ۔ کہا جائے گا یہ ایک پرچی ہے، جاؤ یہ بطاقہ ہے، اس کا وزن کرو۔ وہ کہے گا یہ 99 دفتروں کے مقابلے میں کیا کرائے گا، لیکن وہ جب لے جائے گا تو یہ بطاقہ والا پلہ جھک جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اخلاص کی برکت سے اللہ کے مراحم خسروانہ ہیں، کسی کے گناہ سارے معاف کر کے براہ راست جنت میں بھیج دے، مالک کو اختیار ہے۔ اسی طرح فرمایا جو حسن اخلاق ہیں یہ ترازو کو جھکا دیں گے۔ 2 چیزیں بڑی وزنی ہوں گی، ایک حسن اخلاق اور ایک خاموش رہنا، زیادہ دنیاوی باتیں نہ کرنا۔ اور ایک روایت میں ہے سب سے پہلے جو عمل تولے جائیں گے یا اولاد کے لیے حلال کمایا تھا وہ تولا جائے گا۔ ایک روایت کے اندر ہے عمل اٹھ رہے ہوں گے، ترازو کا پلہ اٹھ رہا ہوگا، کہا جائے گا لوگوں کو جو تو نے بھلائی کی تعلیم دی تھی وہ بادل کی طرح آ کر اس کے پلڑے کو جھکائے گی۔ ایک چیز وہ بھی ہے، فرمایا میزان کے پلڑے میں وہ تل ہی نہیں سکتی، وہ ہے اللہ کے خوف سے رونا۔ جو اللہ کے خوف سے روتا ہے کثرت سے، فرمایا یہ اتنا اونچا آدمی ہے کہ اس کا اجر میزان میں تل ہی نہیں سکتا۔ نیک علماء ان کے قلم کی سیاہی شہید کے لہو سے بھی بڑھ جائے گی۔ تو رب العالمین مکارم اخلاق کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آگے رب العالمین نے یہ فرمایا کہ یہ لباس بھی ایک زینت کی چیز ہے۔ آدم علیہ السلام سے جب لباس اترا، شرم کی وجہ سے جنت کے پتے چپکانے لگے۔ حیا کا تقاضا ہے، ننگا پن، نیم اوریا رہنا یا اوریا رہنا حیوانوں کا کام ہے، انسان کا کام نہیں۔ لباس کے اندر ایک سطر چھپانا ہے، ایک سطر، عورت کا سارا جسم سطر ہے اور ہمارا ناف سے گھٹنے تک سطر ہے۔ لیکن یہ کہا جب تم نماز پڑھنے آؤ خذو زینتکم، زینت کے ساتھ آؤ، تمہارا کرتا بھی ہو اور اسی طرح ٹوپی بھی ہو، اللہ کے سامنے اچھے کپڑے پہن کر آؤ۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی لباس پہن کر نماز پڑھتے تھے، تمیم داری بھی ایسے کرتے تھے۔ فرمایا اللہ کے گھر میں آؤ تو بوسیدہ اور گندے کپڑے پہن کر نہ آؤ۔ اس نے کہا جو کناسین ہے جھاڑو دینے والے، اور جو دباغین ہیں رنگ ریز ہیں، اور یہ زیاتین ہیں تیل کا کام کرتے ہیں، انہیں کہو کہ مسجد کی صفیں خراب نہ کریں، صحیح پاک کپڑے پہن کر مسجد میں آئیں تاکہ مسجد میں گندگی نہ پھیلے۔ فرمایا کھانے پینے کی تمہیں اجازت ہے لیکن فضول خرچی سے بچو۔ انسان کو نفقے کی ضرورت ہے، مکان کی بھی، کھانے پینے کی، لیکن اس میں اعتدال سے چلے۔ فرمایا اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے، اس نعمت کو استعمال کرنا حرام نہیں ہے۔ اللہ پسند کرتے ہیں کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت دیکھیں۔ کپڑا اچھا پہن سکتا ہے، سواری اچھی رکھ سکتا ہے، اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے 400 دینار کی چادر پہنی۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر 1000 درہم کی چادر بھی پہنی۔ آپ نے ایک بادشاہ نے آپ کو تحفے میں جو حلہ جوڑا بھیجا، وہ 27 اونٹنیوں کی قیمت کا تھا۔ تھوڑی دیر پہن کر پھر اللہ کے نبی نے واپس کر دیا۔ باہر کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک تاجر نے کہہ دیا کہ لباس آپ کا میرے ذمے، ہر روز نیا کپڑا دیتے تھے، حضرت پرانا کپڑا صدقہ کر دیتے، ہر روز جتنا اچھا کپڑا امام مالک نے پہنا کسی نے نہیں پہنا۔ تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ بڑے اولو العزم نبی ہیں جن کی صرف تبلیغ کا زمانہ 950 سال، بڑے دکھ اٹھائے، تکلیفیں اللہ کے دین کی۔ جب دنیا سے گئے ہیں ایک بال بھی سفید نہیں ہوا اور ایک دانت بھی خراب نہیں ہوا، اللہ نے صحت بھی ایسی اعلیٰ دی۔ رب العالمین نے انہیں عمر دی، 80-82 آدمی مسلمان ہوئے، 40 مرد 40 عورتیں، باقیوں کو سب کو ختم کر دیا گیا۔ انہی کی نسل آگے چلی، اس میں سام، حام، یافس آپ کے جو 3 بیٹے ہیں، ان سے آگے انسانی نسل چلی۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے آدم ثانی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 قومیں آئیں عاد کی، عاد اولا ہے، عاد ثانی۔ ہود علیہ السلام کی قوم اور اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم۔ یہود علیہ السلام کی قوم بڑی طاقتور تھی، حضرموت عدن عمان کے علاقے میں رہنے والی تھی، تقریباً 400 سال۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان پر محنت کی ہے، پھر آخر میں ان پر اللہ نے 3 دن کا قحط، 3 سال کا قحط مسلط کیا۔ بیت اللہ یہ گئے اور وہاں سے اپنے نمائندے بھیجے کہ اللہ سے بارش مانگے۔ وہاں اللہ نے انہیں بادل دکھائے، کہنے لگے یہ چٹا بادل ہے، اس میں بارش نہیں ہے، اور یہ سرخ ہے، اس میں آندھی ہے، اور یہ کالا ہے، اس میں بارش ہے، یہ مانگ کر آئے۔ اور جب یہ اپنے علاقے میں پہنچے اوپر بادل آیا اور بادل پھٹا جیسے ٹائر پھٹتا ہے، اتنی زور کی ہوا نکلی کہ وہ ہوا 8 دن اور 7 راتیں چلی۔ بڑی ہیکل قوم تھی، 15-15 20-20 ہاتھ کے قد تھے، اٹھا اٹھا کر انہیں مارا، ان کی کھوپڑیاں ٹکرا ٹکرا کر ہوا میں اللہ نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ ایک حزیرہ میں حویلی میں حضرت ہود علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر بیٹھے رہے، وہاں ان کے لیے ٹھنڈی ہوا چلتی رہی۔ اس طرح اللہ نے اس طاقتور قوم کا ایک بچہ بھی اللہ نے نہیں چھوڑا۔ آگے صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور اللہ نے انہیں نشانی دی تھی اونٹنی کی، پھر آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، بیان کریں گے۔ انہوں نے ناقدری کی، صالح علیہ السلام کی بھی اور اونٹنی کی بھی۔ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آیا کہ جمعرات کے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، جمعہ کے دن سرخ ہوں گے، ہفتے کے دن سیاہ ہوں گے۔
دو عذاب اللہ نے اس قوم پر بھیجے، اوپر سے فرشتے کی چیخ اور نیچے سے زمین کا زلزلہ۔ یہ مدائن صالح ہیں، تبوک کے قریب آج تک وہ مکانات کھڑے ہیں جہاں صالح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی۔ فرمایا عبرت کے لیے وہاں سے گزرو، کیسے کیسے انہوں نے محلات بنائے اور چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور ان کے اصحاب ایکا کا واقعہ بیان کیا، جنگل والوں کا۔ یہ منڈیاں اور اسی طرح تجارت کا کام کرتے تھے اور دیتے ہوئے نہائے وہ سکے کو کاٹ کر دینا، لیتے ہوئے زیادہ لینا، تولنے میں صحیح نہ تول کر دینا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان پر بڑی محنت کی اور انہوں نے کہا جاؤ آپ اپنی نماز پڑھیں، آپ ہمارے معاملات میں کیوں دخل دیتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے بندوں کو صحیح تولو، اپنی ترازو اور ماپ صحیح رکھو اور فساد زمین میں نہ پھیلاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور بغیر وارنٹ گرفتاری کے ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور گرمی بہت پھیل گئی، بادل کے نیچے سایہ ٹھنڈا ہوا، ساری قوم اکٹھی آئی، انگاروں کی بارش ہوئی، اللہ نے سب کو بھون دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قوموں کو پکڑا ہے اور مختلف ذریعے سے، اور فرمایا کہ ہم نے ان پر اچھے حالات بھی لائے اور پریشانی کے حالات بھی لائے تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ جب نہ گڑ گڑائے تو اللہ کی پکڑ آئی۔ اگر وہ تقوی پر چلتے زمین آسمان سے برکتیں ہم اتار دیتے۔ برکت کے معنی چیز کا بڑھ جانا، جیسے حضرت جابر نے ضیافت کی، ایک بکری کا بچہ ہے، 3 کلو جو کا آٹا ہے، پکایا گیا اور 1000 سے زیادہ آدمیوں نے کھایا۔ اللہ کے نبی نے ایک چلو پانی ہے اور یہ چلو میں آپ نے کلی کی، چشمے میں دوبارہ ڈالا، اتنا پانی بڑھا کہ 30,000 کے لشکر نے اپنی مشکیں بھری، اونٹوں کو پلایا، جانوروں کو پلایا اور خود نہائے اور پیا۔ برکت میں بعض اوقات اللہ چیز کی مقدار بڑھا دیتے۔ تقوی کی وجہ سے بعض دفعہ اللہ زندگی میں برکت دیتے ہیں، اس سے امت کو فائدہ بہت پہنچتا ہے۔ صحت میں برکت دیتے ہیں، زبان اللہ ایسی دیتے ہیں لوگوں کو اس سے فائدہ بہت پہنچتا ہے۔ قلم ایسے دیتے ہیں تھوڑے وقت کے اندر برکت والے کلمات لکھ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے فرمایا نظام میں برکت چلتا ہے، کپڑوں میں برکت، مال میں برکت، چیزوں میں برکت۔ 5 لاکھ کما کر آیا، بے برکتی ایسے کہ 2 دن میں ہوا میں اڑ گیا، اور 10,000 ہے ماشاءاللہ، اللہ نے برکت دی، پورا مہینہ اچھا گزر گیا۔ اس لیے فرمایا تقوی پر آؤ گے اللہ نظام میں برکت قائم کرے گی۔ آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے تفصیلی واقعہ بیان کیا۔ فرعون کے پاس انہیں بھیجا، بڑا جابر اور ظالم تھا، الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس نے کہا نشانی دکھاؤ، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ فرمایا اپنا اژدہا ڈالا تو وہ بہت بڑا سانپ بنا اور اس کا پیشاب پخانا خطا ہو گیا، ڈر گیا، بھگدڑ میں کئی آدمی مر گئے۔ دوسرے نشانی دکھائی، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں لے گئے، سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اس نے اپنے مالا سے کبینہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اس لیے جادوگروں کو بلائے۔ وہ زمانہ جادوگری کے بڑے زور کا تھا۔ 300 سے لے کر 900 سے زیادہ کی روایتیں جادوگر آئے اور اپنے اونٹوں پر لاٹھیاں رسیاں لائے اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں انہوں نے ڈالی۔ وہ لوگوں کو جادو کی وجہ سے سام معلوم ہونے لگی۔ اللہ نے فرمایا آپ ڈالیے، اللہ کا نام لے کر موسیٰ علیہ السلام نے ڈالی۔ وہ اگر ان میں 70,000 ہے تو 1,40,000 وہ سانپ جو نظر آ رہے تھے وہ سارا کا سارا وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے نگل لیا۔ حیرت انگیز سانپ بنا، محل اور بالا خانے پر اوپر اٹھ گیا، 80 ہاتھ زمین پر اوپر اٹھا، رنگ اس کا زرد ہو گیا،
اور ساری پارلیمنٹ کے آدمی ادھر بھاگ رہے ہیں، ہوش اور ہوائیں اڑ گئی۔ جادوگر جو تھے انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ نے انہیں ایمان دیا۔ صبح جادوگر ہیں، چاش کے ٹائم ایمان لے آئے۔ یہ 70,000 جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا میں تمہیں پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لے۔ سجدہ کیا انہوں نے، سجدے میں اللہ نے انہیں جنت دکھائی۔ اللہ نے ایمان ان کا مضبوط کیا، صبر اللہ نے ان میں ڈالا، ان میں بعد پھانسی پر بھی چڑھ گئے۔ صبح کے ٹائم جادوگر تھے، بعد میں مومن بنے، مومن باللہ، مومن بے موسیٰ ہارون علیہ السلام بنے اور اس نبیوں پر ایمان لائے اور شہادت کی موت اللہ نے عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے اور وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے تجلی کے لیے کہا اللہ اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ نے فرمایا پہاڑ کو دیکھتے رہنا، اگر یہ اپنی جگہ قرار پکڑ گیا تو دیدار ہو جائے گا۔ اللہ کی معمولی تجلی پڑی، تھوڑی سی، ایک پورے کے آدھے ذرے کی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کھڑے ہوئے کہ میرے مولا میں آئندہ سوال نہیں کروں گا۔ فرمایا دنیا میں کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا، یہ تمہارے بس میں نہیں۔ اللہ نے تورات دی، پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار بنا کے گئے تھے۔ سامری نے زیورات کٹھے کیے تھے، ان زیورات کے اندر جبریل کے پاؤں کے نیچے، گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی ملی تھی وہ مٹی ڈالی، اس میں آواز آنے لگی جیسے گائے کا بچہ ٹی ٹی کرتا ہے، آواز آئی تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں تمہارا رب یہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، یہ تماشا دیکھا تو تورات کی تختیاں رکھی، اپنے بھائی کی سر اور داڑھی پکڑ کر گھسیٹا۔ اس نے کہا مجھے دشمنوں پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، میں نے انہیں سمجھایا تھا یہ میری بات سمجھے نہیں، میں ڈرا کئی قوم میں افتراق نہ ہو جائے۔ اب قوم نے توبہ کی، موسیٰ علیہ السلام نے جو بچڑا بنا ہوا تھا معجزے کے طور پر جلایا، جل کے راکھ بنا، بجائے پگھلنے کے وہ راکھ بن گیا۔ انہوں نے کہا اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ فرمایا جنہوں نے اس کی پوجا کی ہے ان کی گردنیں کاٹی جائیں۔ بعد میں ان کی گردنیں کاٹی گئی۔ فرعونیوں پر جو عذاب آئے اللہ کی طرف سے اللہ نے وہ بیان کیے کہ ایک عذاب یہ ہے، طوفان آیا، جو بنی اسرائیل تھے ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا، جو فرعونی تھے ان کے گھروں میں پانی آیا، معافی مانگی، ایک مدت مہلت ملی، پھر بعد میں اللہ کا عذاب ان پر آیا کہ اللہ کی طرف سے مکڑی آئی اور فرعونیوں کی کھیتیں اور باغات سارے کھا گئے، اس لیے پھر معافی مانگی، ایک مدت تک رہے، پھر سرکشی پر آئے، پھر ان کی چیزوں کو گھن لگ گیا اور ان کے من دو من کی گندم آٹا بن چچڑی پڑ گئی اور چچڑی ہر گئی اور چچڑی ہر گئی اور چچڑی ہر جگہ پڑی۔ اسی طرح اللہ نے لہو کا عذاب بھیجا۔ بنی اسرائیل پانی پی رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرعونی پانی پیتے ہیں تو لہو بن جاتا ہے۔ یہ کئی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح ان کے پھل کم ہو گئے اور ایک دفعہ یہ پھل جو ہیں پتھر بن گئے سارے کے سارے۔ اللہ فرماتے ہم نے مسلسل تھپیڑے لگائے اور اسے مہلت دی، جب نہ سمجھا پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکر سمیت بحیرہ کلدم میں ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ایک قوم کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ شکار کرو لیکن ہفتے کے دن نہ کرو۔ اللہ کی شان، امتحان ہوا، ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر بڑی کثرت سے آئی۔ اب انہوں نے نالیاں بنائی، سوراخ بنائے تالابوں میں اور پھر کہا اتوار کو پکڑیں گے۔ اللہ کے نیک بندوں نے انہیں روزانہ سمجھایا، لیکن یہ آتے اور یہ شرارت کرتے۔ انہوں نے کہا سمجھانے، ایک طبقے نے کہا میاں نہیں سمجھتے، لما تعدون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، اللہ انہیں عذاب دینا چاہتے۔ انہوں نے کہا ہم سمجھا رہے ہیں شاید یہ اللہ کے عذاب سے بچے۔
ایک دن دیکھا آواز نہیں آ رہی، اب گھروں میں دیکھا جو شکار کرنے گئے تو کیا دیکھا کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا اور بندر بنے ہوئے۔ اللہ نے ساری قوم کو بندر بنا دیا اور انہیں اللہ فرماتے ہم نے نجات دی جو برائی سے روکتے رہے، ان کو رب العالمین نے نجات دی، اور جنہوں نے کہنا نہ مانا ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ نے واقعی وادی عرفات کا قصہ بھی بیان کیا۔ ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، ساری روحیں اکٹھی کی گئیں، اللہ نے میثاق اولی لیا اور عہد الست کا سبق پڑھایا، میں تمہارا رب نہیں ہوں، ساری روحوں کو دیدار کرایا، اللہ نے اپنا ربوبیت اور الوہیت کا سبق اللہ نے پڑھایا۔ اس لیے ہر روح جو ہے اس میں فطرت سلیمہ ہے، اس لیے کفار کے بچے بھی نابالغ کے زمانے میں جو مر جائیں گے نابالغ وہ بھی جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ فطرت سلیمہ پر ہے۔ اب دنیا میں نبیوں کی تعلیم آئی تاکہ وہ جو روح میں سبق تھا اس کے ساتھ یہ نور میں اضافہ ہو جائے۔ انشاءاللہ سورۃ نور کے اندر اس کا ذکر پھر آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا حال بیان کیا، بلم بن باورا تھا، اللہ نے اسے اسم آدم کی تعلیم دی، نیک آدمی تھا، اور جبارین نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو۔ اس نے کہا پاگل ہو، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی کے خلاف بد دعا نہیں چلتی۔ انہوں نے کہا وہ آگے تو ہماری خیر نہیں ہے، اس لیے اسے رشوت دی اور اس کی بیوی کو سونے چاندی کے ڈھیر دیے، کہا دعا کرو۔ وہ نکلا پہاڑ کی چوٹی پر دعا کرنے، اللہ کی شان، اللہ نے وہ ولایت کھینچ لی، وہ نور ایمانی کھینچ لیا، اور اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی، اور اس کی مثال کتے کی طرح بن گئی۔ کتا مشکل سے سانس لیتا ہے، اچھے گوشت کی بجائے پرانا گوشت مزے دیتا ہے، لالچی جانور ہے۔ فرمایا اس نے لالچ کیا تو اللہ نے شکل بھی کتے کی کر دی، اس لیے اللہ نے علم معرفت سارا کا سارا اسے کھینچ لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قوم تھی، بنی اسرائیل کے 12 طبقے تھے، ایک طبقہ دین پر چلتا رہا، 11 سے تنگ ہو گیا، کہا یا اللہ کہیں ہمیں دوری بھیج دے۔ ایک سال کی مسافت پر اللہ نے انہیں دور بھیج دیا مشرق کے کنارے میں۔ اللہ کے نبی جب معراج میں گئے اس قوم کے پاس گئے، حدیث میں آتا ہے یہ قوم تھی بنی اسرائیل کی جو صحیح تورات پر چلتی رہی، اللہ کے نبی پر ایمان لائی۔ آپ نے وہاں دیکھا مکان ایک جیسے بنے ہوئے ہیں، فرمایا تاکہ کوئی حسد نہ کرے۔ فرمایا تمہارے کھانے کا کیا نظام ہے؟ فرمایا یہ گندم پڑی ہے، ہر ایک ضرورت کے مطابق لیتا ہے۔ فرمایا ہم جھوٹ نہیں بولتے، جو جھوٹ بولتا ہے اسے آگ جلا دیتی ہے۔ فرمایا یہ کیا گڑے کھودے ہوئے ہیں؟ فرمایا یہ قبریں ہیں اور ہم نے آخرت کو سامنے یاد رکھا ہوا۔ فرمایا بنی اسرائیل میں سارے طبقات گمراہ ہو گئے، لیکن ایک طبقہ جو حق پر رہا اور حق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا رہا، حتیٰ کہ وہ رسول پاک علیہ السلام پر ایمان لائے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ نیکی معافی کو قابو رکھا کرو۔ اف کے معنی خذل اف، معاف کرنا۔ کوئی معافی مانگے، جیسے تم کہتے اللہ تمہیں معاف کر دے، کوئی معافی مانگے تو معاف کر دو۔ دوسرا معنی ہے لوگوں سے دین کی اعلیٰ سطح کے مطالبے نہ کرو، تمہارا کام ہے دین پر کھڑے کر دو، آہستہ آہستہ دینی گہرائی پیدا ہو جائے گی، دینی گہرائی آ جائے گی، اور نیکی کا حکم کرتے رہو اور جاہل لوگوں سے اعراض کرو۔ عیینہ ابن حصن آئے مدینہ منورہ میں، طبیعت کے بڑے سخت تھے، ان کے بھتیجے حر تھے، حضرت عمر کے پاس رہتے تھے۔ کہا کہ اللہ امیر المومنین سے وقت لو، حضرت عمر سے وقت لیا۔ عیینہ ابن حصن کہنے لگے اے عمر آپ عدل نہیں کرتے، ہمیں مال نہیں دیتے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا تو جلدی سے ان کے بھتیجے نے یہی آیت پڑھی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین،
آئے عمر جہلوں سے درگزر کرو. کان وقافا عند کتاب اللہ، جب قرآن سنتے تھے حضرت عمر وہی اسی وقت رک جاتے تھے، اپنا سارا غصہ پی گئے. آگے اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں شیطان انہیں کوئی چونکا بھی دے، فرمایا ان کی آنکھیں کھل جاتی. ایک نوجوان تھا وہ رسول پاک کے پیچھے عبادت کرتا، عبادت کا بڑا شوق. رات کے ٹائم آیا، کسی عورت نے ورغلایا، اس کے گھر میں چلا گیا. آگے گیا، یہی قرآن کریم کی آیت اس کے سامنے آئی. جو ہی سامنے آئی، مَسَّ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، بس وہی بے ہوش ہو کر گر گیا. اس عورت نے اپنی باندی سے مل کر اس کو اٹھا کر گھر کے ان کے دروازے پر ڈال دیا. ہوش آیا، گھر میں گئے، باپ کو پتہ لگ گیا، کہا بیٹا کیا ہوا؟ بس اب آج چھوڑو. کہ نہیں، ایسے گناہ کا خیال آیا، گناہ میں جا رہا تھا، قرآن کی یہ آیت سامنے آئی. فرمایا کون سی آیت؟ پھر اسی آیت کو پڑھا. اسی آیت کو پڑھتے ہی دوبارہ فوت ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اس کی قبر پر گئے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ دو جنتیں دیتے ہیں. تو اندر سے آواز آئی، اے عمر میرے اللہ نے مجھے دو جنتیں دے دی. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کو جب پکارا کرو تو درمیانی آواز رکھو، نہ بہت دھیمی نہ اونچی. حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا، اے عمر میں تمہارے حجرے کے پاس گزرا، تم تہجد پڑھ رہے تھے، بڑی آواز قرآن کی اونچی تھی. فرمایا میں شیطان کو بھگا رہا تھا، سونے والوں کو اٹھا رہا تھا. اے ابو بکر تمہارے پاس سے گزرا، آواز ہی نہیں آ رہی تھی. فرمایا اللہ کو سنانا تھا، میں اللہ کو سنا رہا تھا. اللہ تو جیسے اونچی بات سنتے ہیں ایسے ہی اللہ دھیمی بات بھی سن لیتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکر ارفع قلیلا، اپنی آواز تہجد میں تھوڑی سی اونچی کر. اور حضرت عمر سے کہا اخفض قلیلا، تو اپنی آواز نیچی کر، درمیانی آواز سے تہجد میں قرآن پڑھو. آگے ہم نے سجدہ کیا ہے. فرمایا یہ بنی آدم، ابو ہریرہ فرماتے جب بنی آدم سجدہ کرتا ہے سجدہ، فرمایا شیطان روتا ہے، شیطان روتا ہے. مجھے سجدے کا حکم دیا، میں انکاری بنا. اور آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم ہوا تو اپنی پیشانی اللہ کے سامنے ڈال دی. اس کے گناہ بھی معاف ہوئے، درجہ بھی بلند. کھڑے کھڑے اللہ اکبر کر کے سیدھا سجدے میں چلا جائے، اور 3 دفعہ 10 دفعہ جتنا تسبیح پڑھے پھر سر اٹھا لے، سلام نہیں. بیٹھے بیٹھے چلا جائے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے بغیر، اور اس میں جتنا چاہے اس میں تسبیحات پڑھے پھر سر اٹھا لے. یہ 14 سجدے قرآن میں ہیں، واجب ہیں، ان کے کرنے کا اہتمام رکھنا چاہیے. قرآن کریم ایک طرف کر کے سجدہ کر کے پھر آگے قرآن شریف کو شروع کرے. اللہ ہمیں اپنے پیارے بندوں میں شامل فرمائے. رب العالمین اپنی ذات کے سامنے سرنگو فرمائے. اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا.